أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ والوں، وہ نہیں دیکھتے سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ مثلہم، مثال ان کی، اب ایک مثال دی جا رہی ہے منافقوں کی۔ کمثل الذی، مثال اس شخص کی، استوقدا، جلائی، روشن کی، نارن، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ماحولہ، ماحول اس کا یعنی آس پاس کی جگہ، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، روشنی ان کی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلماتی، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اس کے آس پاس کی چیزیں روشن ہوئی تھیں کہ اللہ نے ان کا نور لے گیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آگ، یہ شخص کون ہے جس نے آگ جلائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگ وقتی طور پر مسلمان ہو گئے آپ کی شخصیت اور جنگ بدر میں کامیابی پر، لیکن آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو گیا، جلدی منافقت پر آ گئے۔ ان کی مثال منافقوں کی، یہ اندھیرے میں تھے۔ کون سا اندھیرا؟ شرک، کفر، گمراہی، جہالت، اسلام آنے سے پہلے کفر کے اندھیرے۔ ایمان قبول کیا، ایمان اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط بتا دیا، اچھا برا معلوم ہو گیا، پھر بھی پلٹ گئے۔ کیوں؟ اندر ان کے نور نہیں تھا تو انہوں نے باہر کی روشنی سے فائدہ اٹھایا نہیں تو وہ بجھ گئی۔ جیسے لائٹ جلانے کے لیے بجلی چاہیے، بجلی الگ کر دو، لائٹ موجود مگر جلے گی نہیں۔ اسی طرح جب انسان ایمان لاتا ہے، اس کو قائم رکھنے اور اس کو بڑھانے کے لیے قرآن کا علم چاہیے، اللہ سے تعلق جڑنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں جڑتا پھر آہستہ آہستہ ایمان کا نور منافقت کی وجہ سے بجھ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ نے ان کا نور واپس لے لیا، وہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ کیوں؟ قرآن کی مجلس میں بیٹھے نہیں، ایمان اور تقوی کی بات قبول نہیں کی، اللہ رسول سے محبت کی نہیں، اطاعت کی نہیں، تو وہ اندھیرے میں ہیں۔ الذی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر اور شرک کے اندھیروں میں قرآن کے علم کی، دین اسلام کی روشنی روشن کی۔ نارن سے مراد ہدایت اور اسلام کی روشنی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب ہدایت کے نور سے ماحول روشن ہو گیا۔ اضاءت سے مراد ہدایت کی روشنی، ایمان کا نور ہے۔ یہ مثال اعتقادی منافق کی ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے۔ منافق نے کلمہ پڑھا، دل میں نور پیدا ہوا، یہ نور اندر کا نور ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی تو ماحول میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ اب یہ حرام حلال کو سمجھنے لگ گیا، یہ باہر کا نور تھا۔ کلمہ پڑھ کر حلال حرام کو جان کر انکار کرنے لگے، شک کرنے لگے تو دل سے ایمان کا نور چھن جاتا ہے۔ یہ نیک عمل کریں تو قبول نہیں ہوتے۔ نیک عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں ایمان ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ اعتقادی منافق کے دل کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کا نور بصارت چھین لیا، حق پانے کی توفیق ان سے چھن گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد کفر ہے۔ شرک اور گمراہی کے اندھیرے میں ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں۔ منافق کی نیت خراب تھی، قرآن کا نور سب کے لیے تھا لیکن ان کے دل تاریک ہو گئے تھے، ان کو ہدایت لینے کا شوق، جذبہ، خواہش نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حق سے فائدہ وہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل یہود مسلمان ہو گئے، نبی اور کتاب کو مان لیا، ماننے کے بعد غلط کام کرنے لگے، یہی منافقت ہے۔ دل سے نہیں مانا، عمل نہیں کیا، عمل کیا بھی تو دکھاوے کے لیے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان مثال سے سیکھ لو، مثال دی جا رہی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اندھیرے زمانے میں روشنی کرتا ہے تاکہ لوگوں کو راستہ معلوم ہو جائے۔ منافقوں نے دین کی قدر نہیں کی، اپنے آپ کو بھی چیک کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ مطلب بتایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، چاروں طرف روشنی ہوئی تو نقصان دہ اور فائدہ مند چیزیں واضح ہو گئیں، پھر وہ روشنی بجھ گئی، پھر وہ دوبارہ تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال حرام خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ منافق کا حال مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ کھل کے بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ منافقت کیونکہ دل کی حالت ہے، منافقت ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ رب کریم ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ ان کی مثال کن کی؟ منافقین کی۔ اسلام کی تعلیم ملی لیکن یہ کفر و جہالت کے اندھیروں میں رہے، ایسا کیوں ہوا؟ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین دی، سمجھنے سوچنے کی دیکھنے کی، ان کی آنکھ کا اور دل کا نور چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایمان لا کر کفر کیا۔ کوئی بھی حق کو پہچان لیتا ہے لیکن وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو دین کی نعمت دی تو انہوں نے قدر نہیں کی۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ منافقین پر اچھی باتوں کا وقتی اثر ہوتا ہے، جب کوئی دل سے قبول نہ کرے تو اس کو زبردستی ہدایت نہیں ملتی۔ نیت کے حساب سے اجر ملتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق اجر لیتا ہے۔ جو جس دل شوق اور جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کر جاتا ہے۔ دین کی بات سننے آئیں لیکن لے کر کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنی چاہت ہوگی۔ یہاں منافق کا یہ حال بیان ہو رہا ہے، نیت خراب ہو اجر نہیں ملتا۔ ہم دین کی مجلس میں اللہ کی خاطر بیٹھیں تاکہ دین دل میں اترے۔ بہت سے لوگ دین پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا۔ کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن کس کی کتاب؟ ہدایت کی۔ اس کو کیوں پڑھیں؟ ہدایت کے لیے۔ اپنی نیت خالص کر کے صرف اللہ کے لیے پڑھیں، جو کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ مجھ کو عطا کر دے تاکہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں۔ منافق میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، خیر ان کو نہیں ملتا۔ جو پتہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول میں روشنی ہو، دن میں سورج کی روشنی اور رات کو لائٹ یا بجلی ہو۔ دوسرا دیکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی ہو، بینائی ہو۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی باہر بھی روشنی ہو اور اندر بھی روشنی۔ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عرب لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، اللہ کے رسول نے ایمان کی، اسلام کی، ہدایت کی روشنی کر دی، دیکھنے لگے۔ کچھ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے ابو جہل اور ابو لہب۔ روشنی تو ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، اسلام نظر آ گیا، پھر بھی نہ مانے۔ ابو لہب اور ابو جہل کے اسلام سے دور ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑا، کچھ نقصان ہوا؟ نہیں، نقصان ابو لہب اور ابو جہل کا ہوا۔ جو بھی اسلام سے دور ہوگا نقصان اسی کا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی، لیکن تعصب اور تکبر کی وجہ سے وہ بھٹک رہے ہیں۔ پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور اب بھی ویسے ہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا دین پر عمل کرنے سے دنیا کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ہدایت پانے والے نہیں۔ قلب کے نور کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ نور کا لفظ عربی زبان میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اندھیرا تھا تو آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں کہاں ہے روشنی۔ جب روشنی ہوئی خود اندھے ہو گئے، اللہ نے اندھا کر دیا۔ اب فائدہ نہیں روشنی کا، اندر کی آنکھ ضمیر ہے، ہمارا اللہ کا خوف ہے۔ جب انہوں نے ضمیر کی بات نہیں سنی، دل اندھا ہو گیا، اب فائدہ کوئی نہیں۔ جتنی تفسیریں پڑھ لو، اندر سے اندھے ہو، فائدہ کوئی نہیں۔ جیسے سورج کی روشنی کا کوئی فائدہ نہیں جب آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔
منافق قرآن کی مجلس میں بیٹھتا تھا، رسول کی آواز سنتا تھا، اثر پھر بھی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اندر کی روشنی جا چکی ہے۔ بہت سارے اندھیروں میں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بہت سارے مرض ہیں، لالچ، سستی، تکبر، حسد، تعصب۔ اللہ نے کہا تم اسی میں رہنا چاہتے ہو، اسی طرح رہو۔ تو اللہ سے بہت بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان پر ہی زندہ رکھ اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر کر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون